خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، چلاسمی آبی ریلے کی تباہ کاریاں، سیاحوں کی 15 گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، 5 لاشیں نکالی گئیں، 4 افراد ریسکیو، درجنوں لاپتہ، سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے۔ سوات کے سیاحتی مقام عالم جبہ میں 2 بچے آبی ریلے میں بہہ گئے، 1 لاش مل گئی، دوسرا لاپتہ۔ مدین میں لینڈ سلائیڈنگ، گھر تودے تلے آ گیا، 3 بچے دب کر جاں بحق، ماں زخمی۔ بنیر کے مختلف علاقوں میں 3 افراد جاں بحق۔ شاہراہ بابو سر ٹاپ میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر شریک۔ ضرورت پڑنے پر پاک فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کو ایمرجنسی بنیادوں پر بحال کرنے کا کام جاری۔ شاہراہ قراقرم اور شاہراہ ناران بابو سر ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ مونسون کا ایک اور طوفانی سپیل، راولپنڈی اسلام آباد پانی سیکٹر F6 سے ملحقہ سید پور ولیج کے نالے میں طغیانی، 2 گاڑیاں نالے میں بہہ گئیں۔ دارالحکومت میں طوفانی بارش، ڈپلومیٹک انکلیو بھی زیر آب آ گیا۔ طوفانی بارش سے نالہ لئی بھی بفر گیا، پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، سائرن بجا دیے گئے۔ پاور ڈویژن کے ماتحت اداروں میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیز 244 ارب روپے کی اوور بلنگ میں ملوث نکلی۔ آئسکو، لیسکو، ہیسکو، میپکو، پیسکو، کیسکو، سیپکو اور ٹیسکو شامل ہیں۔ کمپنیاں لائن لاسز، بجلی چوری، ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے اوور بلنگ کرتی تھیں۔ گھریلو صارفین، زرعی ٹیوب ویلز، وفات پا جانے والے افراد بھی اوور بلنگ سے نہ بچ سکے۔ دستاویزات کے مطابق ملتان الیکٹرک کمپنی نے مردہ افراد کو 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا بجلی بل بھیجا۔ 5 تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو 47 ارب سے زائد کی اوور بلنگ کی گئی۔ حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت مل گئی۔ پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت کو 6، اپوزیشن کو 5 نشستیں ملی۔ مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا آفریدی منتخب، عطاء الحق درویش، طلحہ محمود، نیاز احمد بھی سینیٹر بن گئے۔ ٹیکنوکریٹ پر اعظم سواتی اور دلاور خان منتخب۔ پی ٹی آئی کی روبینہ ناز، پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد سینیٹر بن گئی۔ ایوان بالا میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ تحریک انصاف 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نون لیگ کے 20 اور JUI کے 7 سینیٹرز ہیں۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ روکنے میں کامیاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ثابت ہوا ہم بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے۔ جنرل نشستوں پر پارٹی ووٹ کسی اور کو کاسٹ نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت کو فارمولہ دیا، کامیاب فارمولے پر حکومت اور اپوزیشن کو مبارکباد۔ بلوچستان میں قتل کی گئی خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ خاتون کو سر، پیٹ اور سینے پر 7 گولیاں ماری گئیں۔ مرد کو پیٹ اور سینے پر 9 گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم۔ مرد اور خاتون کو 47 دن پہلے 4 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم کی قبر کشائی کے وقت جوڈیشل مجسٹریٹ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر دہرے قتل کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ IG پولیس آج طلب۔ اعلامیے میں کہا چیف جسٹس روزی خان ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کی خبروں اور ویڈیو پر نوٹس لیا۔ بلوچستان میں قتل کیے گئے مرد اور خاتون آپس میں شادی شدہ نہیں تھے۔ خاتون 5 بچوں کی ماں، مرد 4 بچوں کا باپ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا فریقین FIR کے لیے تیار نہیں تھے۔ قبائلی سردار سمیت 11 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ متعلقہ DSP معطل کر دیا گیا۔ ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت، سرفراز بگٹی کو ٹیلی فون، مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں۔ دہرے قتل کا مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج۔ مقدمے میں نامزد سردار
شیرباز کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا۔ نامزد 15 ملزمان میں 11 گرفتار ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان جوڑے کو قتل کرنے سے پہلے سردار شیرباز خان کے پاس لے کر گئے، جس نے دونوں کے قتل کا حکم دیا۔ کراچی میں ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے کچھ نئے ثبوت مل گئے۔ فلیٹ میں 3 سے 4 جگہ پر مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے پاؤڈر کیمیکل تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجا جائے گا۔ ممکنہ ہے سفید پاؤڈر کی وجہ سے لاش کی بدبو نہ پھیلی ہو۔ کیمیکل تجزیے سے ہی معلوم ہو سکے گا سفید پاؤڈر کیا ہے۔ عالمی وبا، مالیاتی بحران اور موسمیاتی تبدیلی نے ترقی کے ثمرات پلٹ دی۔ 2030 میں 5 سال باقی ہیں، صرف 35% اہداف درست سمت میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب، کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ مالیاتی استحکام کے لیے کلیدی معاشی اصلاحات کی گئی ہیں۔ ایس آئی ایف سی سے ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو گرانٹ اور رعایتی وسائل تک رسائی دی جائے۔ نائب وزیر اعظم کی یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے قیامی امن کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ بنگلہ دیش میں فوجی طیارہ کالج پر گر کر تباہ، طلبہ سمیت 20 افراد جان سے گئے، 150 سے زائد زخمی۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ F-7 ڈھاکہ کے 18 علاقے میں کالج کی اس عمارت سے ٹکرا گیا جو پلے گروپ کے بچوں کی کلاسز کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ طیارہ گرتے ہی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، طلبہ پناہ کی تلاش میں بھاگتے رہے۔ طیارہ چھٹی کے وقت گرا، کیمپس میں طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسرائیل نے ایک دن میں 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے شمالی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر کئی پاؤنڈ وزنی بم برسائے، ٹینکوں سے اندھادھند گولیاں چلائیں۔ 92 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کا محاصرہ جاری، امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ 24 گھنٹوں میں 18 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا سمیت 25 ملکوں کی خوراک کے مراکز پر حملوں کی مذمت۔ وزیر خارجہ نے مشترکہ بیان میں اسرائیلی حملوں کو غیر انسانی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف۔ صحافت اور سپورٹس میں شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دارالعمرہ میں لارڈ قربان حسین نے سلمان اقبال کو صحافت میں اعلیٰ خدمات پر انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ دیا۔ دارالعوام میں رکن پارلیمان محمد یاسین نے سپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا۔ سلمان اقبال کا برطانیہ میں انگلش پاکستانی چینل لانچ کرنے کا اعلان۔ پاکستان کا کلچر اور موقع بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ سلمان اقبال نے کہا ARY نیوز نے برطانیہ میں پاکستان کا تشخص اجاگر کیا۔ ARY نیوز برطانیہ میں پاکستانیوں کی بھرپور آواز ہے، اسلامی اصولوں اقدار کو فروغ دے رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم شاہد آفریدی کے فین فالوئنگ کم نہ ہوئی۔ برمنگھم میں آفریدی کو دیکھنے فینس کی بڑی تعداد پہنچی، سیلفیاں بنوائی۔ مداح کے سوال پر کہا دوبارہ جوانی کہاں سے لاؤں؟